فاتح بیت المقدس سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ۔ موضوع حرف آغاز۔ فضیلت الشیخ ڈاکٹر احمد محمود الاحمد، جو مدینہ یونیورسٹی کے کلیہ دعوات و اصول الدین میں اسسٹنٹ پروفیسر کے عہدے پر فائز ہوئے، انہوں نے سلطان صلاح الدین کی جہادی وقتالی زندگی پر ایک لیکچر دیا، جو بعد میں ایک مختصر کتابچہ کی شکل میں شائع ہوا۔ اس کا میں نے مطالعہ کیا تو موجودہ حالات کے تناظر میں اسی مختصر کتابچہ کو بنیاد بنا کر سلطان صلاح الدین ایوبی کی زندگی کا مختلف پہلوؤں سے مطالعہ شروع کیا، تو پتہ چلا کہ دنیا میں کچھ لوگ ہمیشہ کے لیے کسی بات کی علامت اور نشان بن جاتے ہیں، یا کوئی خاص چیز ان کی پہچان بن کر رہ جاتی ہے۔ ایسے ہی عظیم مجاہد، گوریلا کمانڈر اور صف شکن سپاہی سپہ سالار سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنے کارناموں کی بنا پر شجاعت و بہادری، غیرت و حمیت اور صلیبیوں پر جہادی وقتالی یلغاروں کی بنا پر ہمیشہ کے لیے جہاد وقتال کا نشان بن گئے۔ اب جب بھی کہیں دلاوری، شجاعت اور صلیبیوں کو نکیل ڈالنے کی بات کی جاتی تو فوراً سلطان صلاح الدین کا خیال ذہن میں آتا ہے۔ جن لوگوں سے مستقبل میں اللہ کریم نے کوئی بڑا اور عظیم کام لینا ہوتا ہے، ان کے بچپن ہی میں ان کی غیر معمولی صلاحیتوں کی کسی نہ کسی قرینے اور کنایے سے نشاندہی فرما دیتے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی، جس نے اسلامی تاریخ پر اپنی عظمت و شوکت کے انمٹ نقوش ثبت کیے ہیں کہ اسلام اور مسلمانوں کے لیے غیرت و حمیت کا یہ عالم تھا کہ ابھی نو عمر ہی ہیں، عیسائی فوجیں راہ پر قبضہ کر کے مال و اسباب لوٹ کر، بچوں کو پکڑ کر، عورتوں کو پکڑ کر لے جاتی ہیں۔ یہ ظلم دیکھ کر یہ نوعمر صلاح الدین ایک ترکی بوڑھے کو لے کر سلطان عماد الدین زنگی کے پاس پہنچتے ہیں، عیسائیوں کے مظالم سے بادشاہ کو آگاہ کرتے ہیں، اس کی اسلامی حمیت اور غیرت کو بیدار کرتے ہیں اور رو رو کر مدد کے لیے فریاد کرتے ہیں۔ نیک دل بادشاہ کو ان حالات کا علم ہوتا ہے تو وہ تمام فوجیں جمع کرتا ہے، انہیں رہا کے حالات سناتا اور جہاد پر ابھارتا ہے، اور اعلان کرتا ہے کہ کل صبح میری تلوار رہا کے قلعے پر لہرائے گی، تم میں سے کون میرا ساتھ دے گا؟ یہ اعلان سن کر تمام فوجی حیران رہ جاتے ہیں کہ یہاں سے رہا 90 میل کی دوری پر ہے، راتوں رات وہاں کیسے پہنچا جا سکتا ہے؟ یہ تو کسی طرح ممکن نہیں۔ تمام فوجی ابھی غور ہی کر رہے تھے کہ ایک نوعمر لڑکے کی آواز گونجتی ہے، ہم بادشاہ کا ساتھ دیں گے۔ لوگوں نے سر اٹھا کر دیکھا تو ایک نوعمر لڑکا کھڑا تھا۔ بعضوں نے فکرے چست کیے کہ جاؤ میاں کھیلو کودو، یہ جنگ ہے، بچوں کا کھیل نہیں۔ سلطان نے یہ فکرے سنے تو غصے سے چہرہ سرخ ہو گیا، بولا یہ بچہ سچ کہتا ہے، اس کی صورت بتاتی ہے کہ یہ کل میرا ساتھ دے گا۔ یہی وہ بچہ ہے جو راہ سے میرے پاس فریاد لے کر آیا ہے، اس کا نام صلاح الدین ہے۔ یہ سن کر فوجیوں کو غیرت آتی ہے، سب تیار ہو جاتے ہیں اور اگلے روز دوپہر تک راہ پہنچ کر حملہ کر دیا۔ گھمسان جنگ ہوئی، عیسائی سپہ سالار بڑی آن و بان کے ساتھ مقابلے کے لیے نکلا۔ سلطان نے اس پر کاری ضرب لگائی مگر لوہے کی ذرہ نے وار کو بے اثر بنا دیا۔ عیسائی سپہ سالار نے پلٹ کر سلطان پر حملہ کیا اور نیزہ تان کر سلطان کی طرف پھینکنا ہی چاہتا تھا کہ سلطان صلاح الدین کی تلوار فضا میں بجلی کی طرح چمک اٹھی اور ذرے کے کٹے ہوئے حصے پر گر کر عیسائی سپہ سالار کے 2 ٹکڑے کر کے رکھ دیے۔ عیسائی سپہ سالار کے موت کے گھاٹ اترتے ہی عیسائی فوج بھاگ کھڑی ہوئی اور راہ پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ آج ہر شخص کی زبان پر نوعمر صلاح الدین کی شجاعت کے چرچے ہیں اور یہ واقعہ تاریخ اسلام میں سنہری الفاظ میں لکھا جاتا ہے۔ جوان ہو کر یہی صلاح الدین مشرق کا وہ سپہ سالار اور جرنیل بنا کہ جس کی تلوار صلیبیوں کا لاؤ لشکر لے کر صلاح الدین کے علاقے میں پہنچ گیا۔ سلطان نے اس کا کیسے استقبال کیا، یہ تو آپ کتاب پڑھ کر جان لیں گے۔ اس مختصر سے کتابچے میں ہم نے سلطان کی زندگی کے آخری 6 سال کا عرصہ منتخب کیا ہے۔ سلطان کی زندگی کے یہ آخری 6 سال کی زندگی سب سے قیمتی اور یادگار ایام ہیں کہ جن میں اس نے مسلسل صلیبیوں سے معرکے کرتے ہوئے، جہاد وقتال کے میدان گرم کرتے ہوئے، صلیبیوں کو ہر طرف سے گھیر کر ان کا شکار کرتے ہوئے، بیت المقدس کو ان کے ناپاک عزائم سے بچانے کے لیے، اللہ کے اس بابرکت گھر کی عزت و ناموس کی رکھوالی کے لیے دن رات اپنی جان ہتھیلی پر لیے، شمشیروں کی چھاؤں میں، تیروں کی بارش میں، نیزوں کی اینوں میں، گھوڑے کی پشت پر بیٹھ کر اس کو دشمن کی صفوں پہ سرپٹ دوڑاتے ہوئے، تلوار بلند کرتے ہوئے، اللہ کے باغیوں، کافروں، ظالموں کی گردنیں اڑاتے ہوئے، من دون اللہ
کے پجاریوں کو خاک و خون میں تڑپاتے ہوئے اور ایسے معرکوں کے ولولے غلغلے برپا کرتے ہوئے اور دشمن پر گھات لگاتے، یلغاریں کرتے، شاہین کی طرح ممولوں پر جھپٹتے لپٹتے اور پھر جھپٹتے، سلطان کی زندگی کے آخری 6 سالوں میں اسی مجاہدانہ روپ کو دکھایا گیا ہے۔ اس جہادی وقتالی تگ و تاز میں سلطان کی زندگی کی آخری صبحیں اور شامیں گزریں، حتیٰ کہ اس نے صلیبیوں کے سروں کی فصل کو شمشیر جہاد سے کاٹتے ہوئے مسجد اقصیٰ کو ناپاک صلیبی قبضے سے آزاد کروا لیا۔ سلطان نے انہیں شجاعت و دلاوری کی، بہادری و حمیت سے بھرپور وقتالی ایام کے چند نظاروں کو ہم نے کتاب کا حصہ بنا لیا کہ جو خالصتاً سلطان کے جہادی وقتالی کردار کے غماز ہیں۔ عظیم مجاہد صلاح الدین ایوبی کی زندگی کے آخری سالوں کی یہ جہادی لمحات ہمیں یہ دعوت مباشرت دے رہے ہیں کہ تم میں سے کوئی ایسا دلاور ہے جو میدان میں آ کر ان صلیب کے پجاریوں کا مقابلہ کرے۔ کیا آج جب امت مسلمہ صلیبیوں کے گھیروں، ان کی مکروہ چالوں اور فریبانہ سازشوں کے جال میں پھنس کر لہو لہان ہے؟ آج افغانستان، کشمیر، جنت نظیر کے مظلومین، مجرمین، معصومین کٹے پھٹے، خون آلود بارود کی بو میں رچے بسے رو رو کر یہ فریاد کر رہے ہیں کہ نام نہاد مذہب یورپی درندوں نے ہمیں چیر پھاڑ کر رکھ دیا، ہمیں گھر سے بے گھر، وطن سے بے وطن کر دیا ہے، ہمارا یہ حال کر دیا ہے کہ ہم جائیں تو کس کے پاس شکایت لے کر جائیں، کس کے پاس فریادی بن کر جائیں، ہم کس کو اپنا دکھڑا سنائیں، کون ہمارے دکھوں کا مداوع کر سکے۔ یہ دکھیارے آج کسی ایوبی اور قاسم رحمۃ اللہ علیہ کے منتظر ہیں، آسے لگائے کب سے بیٹھے ہیں۔ آج پھر وہی مسجد اقصیٰ، وہی بیت المقدس جس کو سلطان صلاح الدین نے غیرت مسلم کا ثبوت دیتے ہوئے آزاد کروایا تھا، پھر صلیبیوں اور یہودیوں کے خونخوار پنجوں میں پھنسی ہوئی اور وہاں مسجد اقصیٰ سسکتی ہوئی، بلکتی ہوئی، کراہتی ہوئی، آہیں اور سسکیاں بھرتی ہوئی ہم سے یوں فریاد کناں ہے، ہم سے کہہ رہی ہے کہ اللہ کا گھر اقصیٰ، اے غیرتوں شجاعتوں کے امین مسلمانوں، تمہیں پکار رہی ہوں، کب سے بلک رہی ہوں کہ کفر کے تیر میرے سجدوں کے لیے بیتاب جسم کو زخمی کر رہے ہیں، میرا جسم زخموں سے چور ہو چکا ہے، لہو لہان اور ویران ہو چکا ہے۔ اے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلمہ پڑھنے والے امتیوں، تم میری چیخوں کو سن بھی رہے ہو، پھر بھی میری مدد کے لیے نہیں آ رہے۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کب آ کر میرے زخموں پر مرہم رکھو گے؟ ان حالات میں کیا ہم میں سے کوئی ایسا ہے جو صلاح الدین بن کر دنیا بھر کے صلیبیوں کو منہ توڑ جواب دے، یہ بتا دے کہ غیرت مسلمہ ابھی زندہ ہے، ایوبی کی شجاعت ابھی زندہ ہے، ہماری رگوں میں ابھی غزنوی، غوری اور ابن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کا غیرتوں اور شجاعتوں کا امین خون گردش کر رہا ہے۔ اگر تم نے مسلمانوں پر موجودہ مظالم کو صلیبی جنگوں کا بدلہ لینے کا نام دے دیا ہے تو پھر ایسے ہی صحیح، اب ہر میدان میں دوبارہ ہلال اور صلیب کی جنگ ہوگی، کفر اور ایمان کی جنگ ہوگی، ظالم اور مظلوم کی جنگ ہوگی، اب میدان جہاد وقتال سجیں گے، اب معرکے ہوں گے، اب ایوبی کے روحانی فرزند جہاد وقتال کی شمشیر بے نیام ہاتھوں میں تھام کر میدان کا راز میں اتر آئے ہیں۔ اب ہر اس صلیبی کے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دیے جائیں گے جو ظلم کے لیے کسی مسلمان کی طرف بڑھیں گے، وہ آنکھ نکال دیں گے جو امت مسلمہ کی کسی بیٹی کی طرف بری نظر سے دیکھنے کی جرت کرے گی کہ صلاح الدین کے روحانی فرزند ابھی زندہ سلامت ہیں، وہ تمہیں ہر جگہ ظلم سے روکیں گے، جہاد وقتال کی شاہراہ پر چلتے ہوئے تیرے پیچھے پیچھے آئیں گے، تمہیں مظلوم و مجبور مسلمانوں ہرگز ظلم نہیں کرنے دیں گے۔ ظلم سے روکنے کو تم ہماری دہشت گردی کہو یا صلیبی جنگ کے آغاز کا بغل بجاؤ، ہم ہر دم تیار ہیں۔ اپنے رب کریم کی رحمت و نصرت پر بھروسہ کرتے ہوئے ہم تجھے باور کروا دیتے ہیں کہ انشاءاللہ تیری طرف سے شروع کی گئی اس صلیبی جنگ کا نتیجہ بھی وہی برآمد ہوگا جو سلطان صلاح الدین ایوبی کی دور میں برآمد ہوا تھا، پھر تو آگے کے آگے ہوگا اور ہم تیرے پیچھے پیچھے تعاقب کرتے ہوئے یورپ پہنچیں گے اور اس وقت تک اس جہادی وقتالی شعلے کو سرد نہ ہونے دیں گے کہ جب تک یورپ میں جہاد کے شعلے نہیں بھڑک اٹھتے، علائے کلمات اللہ کا پرچم لہرا نہیں جاتا، جب تک دین خالص اللہ کے لیے نہیں ہو جاتا اور فضائیں اللہ اکبر کے موضوع نمبر 1، طوائف الملوکی کا دور اور صلیبیوں کی آمد۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے آخری سالوں پر گفتگو کرنے کا یہ ایک تقاضا ہے کہ صلیبی جنگوں میں 491 اور 1097 میں
شروع ہونے اور پڑھنے سے قبل عالم اسلام پر ایک نگاہ اگرچہ طائرانہ ہی صحیح ڈالی جائے، اور خاص طور پر اس علاقے پر جو صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے پروان چڑھنے کے لیے سازگار ثابت ہوا، اور وہ ہیں جزیرہ فراتیہ، شمالی عراق اور مصر کے علاقے۔ صلیبی جنگوں کے حوالے سے اس سابقہ دور کی سیاسی زندگی کو ایک نمایاں مقام حاصل ہے۔ پورے عالم اسلام میں بے چینی اور اضطراب کی کیفیت طاری تھی۔ صرف بغداد ہی کو لیجیے، خلافت عباسیہ دگرگوں اور ڈاواڈول تھی، اور حالات یہاں تک پہنچ چکی تھی کہ سلجوقی بادشاہوں کے اشارے پر کام چلایا جا رہا تھا۔ اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ حکومت بوہیا کی نسبت حکومت سلجوقیہ خلافت عباسیہ کو قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ اس لیے یہ لوگ اہل سنت اور وہ اہل تشیع تھے۔ اس خلافت نے ان دوسروں کے تسلسل سے بچتے ہوئے کٹھن مراحل میں سانس لیا، اور یقیناً سلجوقیہ کا اس علاقے میں اہل سنت عقائد کی ترویج و استحکام میں اور رومی معرکوں کی روک تھام میں اہم کردار ہے۔ یہ وہی حکومت ہے جس نے 463 اور 1071 میں ملا ذکر کے فیصلہ کن معرکے میں برابر کا ماپ دیا تھا، یعنی رومیوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا تھا۔ لیکن ابھی 1097 میں کا برس شروع نہ ہوا تھا کہ یہ حکومت ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی، اور باہم متصادم ایک دوسرے سے دست و گریباں اور ایک دوسرے کو زیر کرنے والی 5 سلجوقی حکومتیں بن بیٹھی، اور پھر بتدریج ان صلیبی حملہ آوروں کا مقابلہ کرنے سے عاجز آتی گئیں۔ جبکہ مصر خلافت فاطمیہ کے زیر اثر تھا، جہاں پر ہنگامہ آرائی نے اپنے پنجے گاڑے ہوئے تھے، اور پھر یہ دن بدن چاروں طرف پھیلتے ہی چلے گئے، اور بالآخر نوبت بائیں چار رسید کے حلیفیوں، وزیروں اور سرداروں میں ختم نہ ہونے والے جھگڑے طول پکڑ گئے۔ مذکورہ حالات سے بڑھ کر کہ ملک شام تو فاطمیوں اور سلجوقیوں کی کھینچاتانی میں میدان جنگ بنا ہوا تھا۔ ان دونوں قوتوں کو اس بات کی پرواہ تک بھی نہ رہی کہ اپنے ملک اور رعایا کے لیے ضروری حقوق کا ہی خیال رکھ سکیں، تو ان حالات میں چھوٹی چھوٹی اور حقیر سی طوائف الملوکی پر مبنی گروہی حکومتوں نے جنم لیا۔ کچھ تو ایسی بھی تھیں کہ جن کے پاس ایک قلعے سے زیادہ اور تھوڑی سی زمین کے ٹکڑی کے سوا کچھ بھی نہ تھا۔ یہ عجیب و غریب حکمران آپس میں ایک دوسرے کے خلاف جھگڑے اور ظلم و زیادتی کرنے والے بنتے چلے گئے۔ ابو شامہ کے بقول کسی کا اپنا پیٹ اور شرم گاہ سے آگے کوئی پروگرام نہ تھا۔ موضوع نمبر 2، پہلی صلیبی جنگ اور سقوط بیت المقدس۔ 5ویں صدی ہجری کے آخر میں، جبکہ خلافت عباسیہ زوال پذیر تھی اور امت مسلمہ مختلف ٹکڑوں میں بٹ کر کمزور ہو چکی تھی، مسیحی اقوام کو اپنی ناپاک آرزو کی تکمیل کا موقع مل گیا۔ میڈیا وار کے تحت پطرس راہب نے مسلمانوں کے مظالم کی فرضی داستانیں سنا کر پورے یورپ میں اشتعال پیدا کر دیا، اور مسیحی دنیا میں ایک سرے سے دوسرے سرے تک آگ لگا دی۔ یورپ اربن دوم نے اس جنگ کو صلیبی جنگ کا نام دیا، اور اس میں شرکت کرنے والوں کے گناہوں کی معافی اور ان کے جنتی ہونے کا مژدہ سنایا۔ زبردست تیاریوں کے بعد فرانس، انگلینڈ، اٹلی، جرمنی اور دیگر یورپی ممالک کی افواج پر مشتمل 13 لاکھ افراد کا سیلاب عالم اسلام کی سرحدوں پر ٹوٹ پڑا۔ روبرٹ نامڈی، گاڈفری اور ریمون التولیزی جیسے مشہور یورپی فرمانروا انبھری ہوئی افواج کی قیادت کر رہے تھے۔ شام اور فلسطین کے ساحلی شہروں پر قبضہ کرنے اور وہاں 1 لاکھ سے زائد افراد کا قتل عام کرنے کے بعد شعبان 452 جولائی 1099 میں صلیبی افواج نے 42 دن کے محاصرے کے بعد بیت المقدس پر قبضہ کر لیا اور وہاں خون کی ندیاں بہا دیں۔ فرانسیسی مورخ میشو کے بقول صلیبیوں نے ایسے تعصب کا ثبوت دیا جس کی مثال نہیں ملتی۔ عربوں کو اونچے اونچے برجوں اور مکانوں کی چھت سے گرا گیا، آگ میں زندہ جلایا گیا، گھروں سے نکال کر میدان میں جانوروں کی طرح گھسیٹا گیا، اور صلیبی جنگجو مسلمانوں کو مقتول مسلمانوں کی لاش پر لے جا کر قتل کرتے۔ کئی ہفتوں تک قتل عام کا یہ سلسلہ جاری رہا۔ 70,000 سے زائد مسلمان صرف اقصی میں تیغ کیے گئے۔ عالم اسلام پر نصرانی حکمرانوں کی وحشیانہ یلغار تاریخ میں پہلی صلیبی جنگ کے نام سے مشہور ہوئی۔ عیسائی کمانڈروں نے فتح کے بعد یورپ کو خوشخبری کا پیغام بھجوایا، اور اس میں لکھا کہ اگر آپ اپنے دشمنوں کے ساتھ ہمارا سلوک معلوم کرنا چاہیں تو مختصراً اتنا لکھ دینا کافی ہے کہ جب ہمارے سپاہی حضرت سلیمان علیہ السلام کے معبد مسجد اقصی میں داخل ہوئے تو ان کے گھٹنوں تک مسلمانوں کا خون تھا۔
بیت المقدس کے سقوط کے بعد مسیحی اقوام نے مقبوضہ شام و فلسطین کو تقسیم کر کے القدس، طرابلس، انطاکیہ اور یافا کی 4 مستقل صلیبی ریاستیں قائم کر لیں۔ حالات نہایت پرخطر تھے۔ عالم اسلام کے اکثر حکمران خانہ جنگیوں میں مست تھے۔ بعض صلیبیوں کے حلیف بن گئے۔ ان میں سے کوئی بھی نصرانیوں سے ٹکرانے کا حوصلہ نہ رکھتا تھا۔